یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. زبردست اور حکیم، اب اس پر بھی لفظ حکیم آتا ہے بار بار قرآن میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. نرشل میں ہم یہ کہیں گے حکیم میں بار بار میں نے کہا ہے کہ پر حکمت ہے قرآن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسان کی کسی لکھی ہوئی کتاب میں اور قرآن میں کچھ تو فرق ہوگا بھائی، اور کتنا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا بھی فرق نہیں ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اللہ کا کلام. اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں آیت الاحکام میں یا ترغیب ہے وہ فرض کے درجے میں ہے بس. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس چیز کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، یہ ہماری دلیل ہے. اور جو بھی باتیں ہیں کرنے کی یہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی، اللہ نے کہا ہے بات ختم. اللہ نے اس چیز کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ تم یہ کرو یا نہ کرو، یا اس چیز کی ترغیب ہے، تو ہمارے لیے کرنے کے لیے بہت بڑی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ بس اللہ نے کہہ دیا، اب خیر عمل ہم کریں گے تو خیر یہیں سے برآمد ہو کر رہے گا. یہ ہمارا ایک ایمان ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم اللہ کو سمجھانے بیٹھ گئے. وہی تو ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں، ذلیل ہیں. کیوں؟ ہم اللہ کو سمجھانے بیٹھ گئے ہیں. پروٹیسٹ ہے خدا کے خلاف، ہے پروٹیسٹ نہیں. کسی میں ہمت ہے کہ کسی عمل پر، کسی بھی قرآن کی کسی آیت پر عمل کرے اور بالکل بغیر کسی کھٹکے، کوئی کھٹکا نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو؟ خود مسلمان اس کو شیطان بنا کر جو ہے وہ کنکر ماریں گے. کوئی رواج نہیں، کوئی چلن نہیں ہے. بھائی یہاں یہ کہا یہ کلچر ہے، اب یہاں کی یہ تہذیب ہے. بھائی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہماری تہذیب بھی وہی ہوگی، ہمارا کلچر بھی وہی ہوگا. کلچر یہ ڈانس کا نام نہیں ہے، یا یہاں پر جو ہے وہ جو بھی چیزیں کلچر کے نام پر ہوتی ہیں. بھائی کلچر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کہیں سردی ہے تو وہاں کا ایک کلچر کریٹ ہوتا ہے پہناوے کا، کہیں پر چاول بن رہا ہے، کہیں پر کوئی اور چیز بن رہی ہے. وہ چیزیں چلتی ہیں کلچر میں کہ یہ یہاں کا کلچر ہے. کھانے پینے میں ہو گیا، پہناوے میں ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں مہمان نوازی پر آپ جو ہے کیا پیش کر رہے ہیں کسی کے سامنے، وہ ایک ٹریڈیشن ہو سکتی ہے، وہ کلچر ہو سکتا ہے. اور کلچر جو ہے وہ بدلتا ہے زمانے کے ساتھ، ٹریڈیشن نہیں بدلتا. سمجھ رہے ہیں؟ کلچر، سیولائزیشن اور ٹریڈیشن یہ دو چار چیزیں ہیں، الگ الگ ہیں. کلچر فار ایگزامپل، پہلے شادیاں ہوتی تھی، سڑکیں نہیں تھی، تو یہ کلچر کیا تھا؟ وہ جو ہے وہ دلہن کو پالکی میں بٹھاتے تھے. آج کوئی پالکی میں بٹھاتا ہے؟ تو کلچر بدلا نا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ مان لو کہ ہم کوئی اور چیز سردیوں میں پہنتے تھے، کوئی اور چیزیں نہیں تھی، جیکٹ نہیں تھی، ہاں ہم نے اوڑھ لیا، کوئی کمبل اوڑھ لیا، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے جیکٹیں آئی ہیں ہلکی پھلکی لائٹ ویٹ، ایک جیکٹ پہن لو بات ختم. تو وہ کلچر ختم ہو گیا. اب کوئی آئے گا وہ کمبل اوڑھ کے اور یہ ہمارا کلچر ہے، کہاں کا کلچر ہے؟ پہلے زمانے جوتے نہیں تھے، گھاس کو جو ہے وہ جو ہے وہ جوتا بنا کر گھاس کا جوتا وہ پہنتے تھے. تو آج چلے نا کوئی، وہ یہ ہمارا کلچر ہے، چلیں کیوں نہیں چلتے؟ تو یہ چیزیں ہیں. تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارا ہر چیز نفسیات ہے، سیولائزیشن ہے، کلچر ہے. جو بھی چیزیں ہیں وہ جغرافیہ الگ ہے کہ اس جغرافیہ میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سردی ہے یا گرمی ہے، وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن بحثیت مجموعی ہمارا جو بھی احوال ہوں گے، جو ہمارا ذوق ہوگا، وہ اسلام کی بنیادوں پر ہوگا، اس کتاب کی بنیاد پر ہوگا بہر صورت. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے یہاں شادیاں ایسے ہوتی یہاں تو یہاں کا کلچر ہے. تو اسلام قبول کیوں کیا تھا؟ پورا چیپٹر ہے اسلام کا کہ شادی کیسے کرنی ہے، نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگا، شادیاں کتنی کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں. کوئی مر گیا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم وہاں تو نہیں، یہاں کا کلچر ہے. ہم نے کپڑے کتنے پہننے کے، ہم نکر پہن کر چلیں، یہ یہاں کا کلچر ہے. چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے وہ کشمیر میں رہتا ہو، ڈریس ایک ہوگا اصولی طور پر. وہ ڈریس نہیں کہ شلوار قمیض پہننے کے اور پینٹ شرٹ پہنے، میں کروں اصولی ڈریس ایک ہی ہوگا نا. وہ نکر نہیں پہنے گا چاہے وہ امریکی مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی اور کا مسلمان ہو. اصولی طور پر کوئی دلیل دے سکتا ہے کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں یہاں تو کلچر ہے، یا کیا جو ہے آپ کپڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے نکر پہنا ہے کہ پورا پہنا ہے. بھائی اصول ہے، ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر ہے، ڈھکنا فرض ہے، حرام ہے دکھانا دوسرے کو. کیا امریکی مسلمان بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا جو حکیم ہے الحکمت، کہ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے پر حکمت ہے، بس اس میں جو بھی ترغیب ہے ہم اس کو کر گزریں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم یہیں سے خیر برآمد ہو کر رہے گا. ہمیں کوشش کریں جن چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں ان پر تو کریں. وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی کلچر، کچھ کلچر ہی الگ ہے، کچھ تہذیب ہی الگ ہے. ہیں ہم مسلمان، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وضع بھی ہماری وہی ہے، تمدن بھی وہی ہے. ہمارا اپنا کیا ہے پھر؟ کیا ہے اسلام کا؟ وضع میں تم ہو نصارہ، وہ تمدن میں ہنود. ہمارا تمدن ہنود، بڑی بات. اور ہیں ہم مسلمان، وہی زبانی کلامی. جن باتوں پر ہم عمل کر سکتے تھے ان پر بھی ہمارا پروٹیسٹ ہے انڈیویجول لیول پر. کلیکٹو تو بہت بات دور کی بات ہے، وہاں پر تو فلسفہ ہی گول ہو جاتا ہے کہ نہیں یہاں پر ایک کسی صدی ہے، قرآن کے اصول یہاں پر کار فرما نہیں ہے، چلیں گے ہی نہیں. تم تو دقیہ نوسی ہو، تم تو جذباتی ہو، تمہیں کیا پتا، تو شاید تمہیں دنیا نہیں دیکھی ہے. اس وقت دنیا کہاں، دنیا کی چکا چوند ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا. یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں نا کہ کوئی نیا قرآن آنا چاہیے تھا جو اور نئے اصول ہوتے 21 صدی کے لیے تو وہ پھٹ بیٹھتے یہاں پر. کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اصول جو ہم نے کرنا ہے، مطلب ہم نے کوئی کام کرنا ہے قرآن و سنت میں، اگر اس کرنے کا کام کرنے کے لیے وہ لاہے عمل روڈ میپ موجود ہے، اصول موجود ہیں، تو نئے اصول وضع کرنا اس کے لیے کون سی لاجک بنتی ہے؟ ہاں کوئی بات ہم کر رہے ہیں قرآن و سنت میں، اس میں کوئی سراغ نہیں ملتا اصولی طور پر، اس میں پھر اجتہاد کرو، کوئی نئی بات ایجاد کر لو، تو ایک لاجک بنتی ہے، منطق ہے، تک بنتی ہے. لیکن پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر موجود ہے بالفعل، اس کے بعد بھی ہم نئے نظریات گھڑنے شروع کر دیں اور یہ کہیں، اور پھر گالیاں جو ہے دیں کسی اور کو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بھائی اس نے کہا تھا کہ وہی اور آئے گی. تو تم نے تو پریکٹیکل یہ ثابت جسٹیفائی کر لیا کہ وہی اور آنی چاہیے تھی، کچھ اصول اور آنے چاہیے تھے. جو قرآن میں اصول دیے ہیں وہ تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے کسی صدی میں، تو ہم نے تو وہی بات کی. یا کسی نے کہا کہ آیتیں ہٹاؤ بھائی، ایسے ایسے دہشت گردی پیدا کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں. اس نے زبانی کہا یا جو بھی کہا اس نے، تو پریکٹیکلی تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں ہم ان آیتوں پر درس دے رہے ہیں، ان آیتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں کوئی اور نہیں، یہی اللہ کی طرف سے خیر ہے، رحمت ہے. کسی نے ان کو کبھی نہیں کھولا. پریکٹیکلی ہمارا بھی اس پر جو ہے وہ پابندی ہے، ہماری طرف سے مسلمانوں کی اکثریت اس پر پابندی لگا چکی ہے. یا معمولی شادی کا رواج نہیں ہو رہا ہے تو بڑی باتیں وہ کائے کی کریں گے نظام کی، جان کا خطرہ ہوگا. تو پریکٹیکلی وہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ جو بھی قرآن میں ہے عمل کریں گے اس امید پر کہ انشاءاللہ خیر یہیں سے برآمد ہو کر رہے گا. اگر ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی کوئی بات رحمت سے خالی ہو سکتی ہے؟ ہم پڑھتے رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ رحمت نہیں ہے. تو جب ہے تو پھر چھپانا کاہے کو، ڈر اور خوف کس چیز کا؟ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ تربیت ہی ایسی ملی ہے کہ اس وقت یہ معاملہ یوں پڑا ہے.